بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمہوریت کے چیمپئنز اور پرو ڈیموکریسی پاکستان میں جمہوریت کے حوالے سے بڑے بڑے دعوے اور وعدے کرتے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں کہ جمہوریت ایک اچھا بدلہ ہے، ایک اچھا ریونج ہے۔ کوئی کہتے ہیں جمہوریت ایک بہترین نظام ہے، نظام حکومت ہے بہترین۔ اور کوئی کہتے ہیں کہ جمہوریت میں لوگوں کو حقوق برابر کے دیے جاتے ہیں، تو یہ ایک آئیڈیل نظام ہے۔ بہرحال یہ دعوے زمینی حقیقت کب بنیں گے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، یہ ہم نہیں جانتے۔ لیکن جمہوریت کے حوالے سے خاص پہلو پر میں آج بات کرنا چاہتا ہوں، اور یہ ایک ایسا پہلو ہے جو ہمارے پاکستان کے معاشرے میں مختلف طبقات بہت غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں، اور وہ پہلو ہے فریڈم آف اسپیچ۔ فریڈم آف اسپیچ کو بنیاد بنا کر بہت سارے طبقات احتجاج کرتے ہیں، اور اس رتھ لیس احتجاج کا بہت بڑا نقصان عام آدمی کو اٹھانا پڑتا ہے۔ اس احتجاج کا نقصان براہ راست عام آدمی کو، عام پبلک کو اٹھانا پڑتا ہے، اور جواب میں کہا جاتا ہے کہ یہ جی ہمارا جمہوری حق ہے۔ تو آئیے، اور اس کے اندر تمام طبقات شامل ہیں، تمام طبقات شامل ہیں۔ اس میں بزنس کمیونٹی کے لوگ بھی ہیں، اس میں لائرز بھی ہیں، اس میں ڈاکٹرز بھی ہیں، اس میں ٹرانسپورٹرز بھی ہیں۔ تمام لوگ اس قسم کے احتجاج کرتے ہیں جس سے پبلک کا براہ راست شدید نقصان ہوتا ہے، اور کہا جاتا ہے یہ ہمارا جمہوری حق ہے۔ تو آئیے آج ہم یہ سیکھتے ہیں کہ کہاں تک یہ جمہوری حق ہے اور جمہوریت ہے، اور کہاں پر جا کر کس مقام کو یہ بریک کر کے، کس فینس کو یہ توڑ کے یہ بربریت بن جاتی ہے۔ تو آئیے ان دونوں کے فرق کو ہم سیکھتے ہیں کہ کہاں تک یہ جمہوریت ہے اور کہاں پر جا کر یہ بربریت اور ظلم بن جاتا ہے۔ دیکھیے، جب آپ کی کوئی مطالبہ ہے، کوئی ڈیمانڈ ہے، کوئی آپ کا لیگل کوئی ایسی وشنگ ہے جو آپ کی پوری نہیں ہوئی ہے، ناانصافی ہے، اور آپ اس کو بیان کرتے ہیں بغیر کسی کو نقصان دیے ہوئے، بغیر کسی کا حق چھینے ہوئے، بغیر کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھائے ہوئے، بغیر کسی کا راستہ روکے ہوئے، بغیر کسی کو تنگ کیے ہوئے آپ اپنا بیان رکھتے ہیں، اپنی ڈیمانڈ کو رکھتے ہیں، تو یہ واقعی پوری طرح جمہوریت ہے، یہ واقعی مکمل جمہوریت ہے۔ دیٹ وڈ بی کالڈ ایبسلیوٹلی اے ڈیموکریسی، نو ڈاؤٹ، یہ جمہوریت ہے۔ لیکن جب آپ اپنے مطالبات کو منوانے کے لیے، اپنے حق کو منوانے کے لیے کسی دوسرے کا حق مارتے ہیں، کسی کو تکلیف دیتے ہیں، کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں، کسی کا راستہ روکتے ہیں، کسی کو نقصان دیتے ہیں، تو یہ قطعی طور پر جمہوری حق کے زمرے میں نہیں آتا، یہ بربریت بن جاتا ہے، اسے بربریت کہا جاتا ہے۔ تو جتنے بھی صاحبان ہیں، جو لوگ بھی یہ احتجاج کی طرف جاتے ہیں یا ان کو احتجاج کرنا پڑتا ہے، تو ٹھیک ہے، وہ جمہوری حق ہے، جانا چاہیے، کیونکہ ملک میں جیسی بھی ڈیموکریسی ہے اس حوالے سے۔ لیکن یہ جو ڈیفینیشن سرفیس آپ کے سامنے ہوئی ہے، جو میں نے کی ہے، خدا را اس کو ضرور ذہن میں رکھیے کہ جب بھی آپ کسی حوالے سے پروٹیسٹ پہ جائیں تو یہ ضرور سوچئے کہ آیا کہ آپ اپنا ڈیموکریٹک رائٹ ایکسرسائز کر رہے ہیں، یا آپ ایک ایسی تاریخ رقم کر رہے ہیں جو کہ بربریت ہے اور ظلم ہے اور لوگوں کا حق چھیننا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے، یہ ضرور سوچئے کئی مرتبہ۔ اس کے علاوہ خاص طور پہ ایک طبقہ ایسا ہے جو بہت سب سے زیادہ باشعور طبقہ ہے، سب سے زیادہ ذمہ دار طبقہ ہے، سب سے زیادہ قانون کو سمجھنے والا طبقہ ہے، وہ ہے ڈاکٹر طبقہ۔ آج کل ہم بڑا 5-6 سال سے سنتے ہیں، 7-8 سال سے سنتے ہیں کہ ڈاکٹرز فلاں ہاسپٹل میں جو ہے بائیکاٹ پہ چلے گئے اور مریضوں کا علاج چھوڑ دیا۔ بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے۔ آپ ڈاکٹرز لوگ جو ہے سب سے زیادہ معاشرے کے رسپانسبل لوگ ہیں، سب سے زیادہ ہائی کیلیبرڈ لوگ ہیں۔ یقیناً آپ کے مطالبے بھی بالکل صحیح ہوں گے، یقیناً آپ کے مطالبے، آپ کی باتیں، آپ کے ساتھ کہیں ناانصافی ضرور ہوئی ہوگی، یقیناً۔ لیکن جب آپ اپنے مطالبات کو منوانے کے لیے مریضوں کا علاج چھوڑ دیتے ہیں نا، جب آپ اپنے مطالبات کو ایکنالج کروانے کے لیے دنیا میں گورنمنٹ سے یا کنسرن اتھارٹی سے آپ جو ہے مریض کا علاج چھوڑ دیتے ہیں، تو یقین جانیے آپ کے اس نوبل کاز کو شدید ڈیمیج آتا ہے۔ آپ کو شاید اس کا اندازہ نہیں ہے، شدید نقصان پہنچتا ہے۔ تو میں گزارش کروں گا ڈاکٹر حضرات سے خاص طور پہ کہ ان کا پیشہ تو براہ راست دکھی انسانیت کی خدمت کے ساتھ ہے، مرض کے ساتھ ہے، مریض کے ساتھ ہے، پریشانی کے ساتھ ہے۔
تو یہ اتنے عظیم طبقے پر زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے مطالبات کو منوانے کے لیے مریضوں کا علاج چھوڑ دے۔ تو یہ ڈاکٹر حضرات سے گزارش ہے کہ ضرور 2 منٹ کے لیے میری بات پر غور کریں۔ شکریہ۔